4 اپریل کو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی پر خصوصی پروگرام پیش کیا گیا تھا آخر شب کے ہمسفر. ٹیلی فون اور خطوط کے ذریعے ناظرین کے بےحد اصرار پر اس وقت ہم یہ پروگرام دوبارہ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں. میزبان و پیشکش احمد علی سید. عبدالسلام سے خبریں سنیے. آج اسلام آباد میں وزارت داخلہ نے ایک پریس نوٹ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے نواب محمد احمد خان کے مقدمہ قتل میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کے حکم اور سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی اپیل مسترد ہو جانے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو آج صبح سویرے 2 بجے راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دے دی گئی. اس سے پہلے ان کی جانب سے رحم کی جو اپیلیں کی گئیں وہ صدر نے مروجہ طریقہ کار کے بعد مسترد کر دی تھیں. پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کی میت ایک خصوصی ہوائی جہاز کے ذریعے راولپنڈی سے لے جائی گئی اور میت کو ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے نماز جنازہ کے بعد اسے لاڑکانے میں نوڈیرو کے قریب گڑھی خدا بخش میں ان کے آبائی قبرستان میں صبح 10:30 بجے سپرد خاک کر دیا. میں مسلمان کا بچہ ہوں. میں پاکستان کے لیے جان دی ہے. میں پاکستان کے لیے جان دوں گا. میں پاکستان کے لیے ہر قربانی کروں گا. میں پاکستان کے لیے اپنے بچوں کی قربانی کروں گا. بہت سویرے کی دھوپ آنگن میں پھر رہی تھی. میں دودھ لانے گلی میں نکلا تو ایک زمیمہ فروش نے موت کی صدا دی. اچل اچل ذوالفقار دارالرسم سے گزرا. خبر کی بجلی چمک کے میرے بدن پہ کڑکی. چھنا چھنکا لہو کا شیشہ. تھمک سے دل کی تناب ٹوٹی. میں پیسے گنتے ہوئے گلی کی اداس باہوں میں رو پڑا تھا. بہت سویرے کی دھوپ آنگن میں پھر رہی تھی. میں رو رہا تھا. کچھ اس نے کہا تھا میرا ضرور ہے، میرے کو ختم کرے گا، میرے کو نہیں چھوڑے گا. جو اس نے میرے کو تکلیف دے دی ہے تو اس کے لیے میرے کو محسوس ہوتا ہے تو میرے کو نہیں زندہ چھوڑے گا. اور سب لوگ میرے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جلدی جلدی، اس کے لیے میں نے کہ یہ پتہ پڑتا ہے تو میرے کو جلدی ختم کرے گا. ان کو جو ٹارچر دیا جاتا تھا، جو وہ کہتے تھے، جو مجھے بتاتے تھے، وہ یہ تھا کہ ان کے کمروں میں بلب کافی بڑے لگائے گئے تھے جو رات کو سو نہیں سکتے تھے. پھر ان کے چھت پہ ٹن لگے ہوئے تھے، پتہ نہیں اس کے شور سے بھی وہ نہیں سو سکتے تھے. 2-3 باتیں وہ اکثر کہتے تھے کہ آئی ایم اے ویری کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. سیکنڈ، پالیٹکس از مائی رومانس. تھرڈلی، میں مرد صحرائی ہوں. ان برے حالات میں بھی میرے خیال میں وہ بدترین موقع تھا جس وقت میں بھٹو صاحب کے ساتھ. لیکن ان لمحات میں بھی میں نے بھٹو صاحب کو دل کے اندر اور دماغ کے اندر قوم اور ملک کے لیے بے حد درد پایا. جیل کے جو حالات تھے، جیل کی جو تکالیف تھی، جو مینٹل ٹارچر ان کا ہوتا رہا، جسمانی طور پر کمزوری کے علاوہ اور کوئی اثر میں نے نہیں دیکھا. نہ ان کی ہیبٹس پر، نہ ان کی سوچ پر، نہ ان کی فیکلٹیز پر. ان کا وزن جو تھا نا کافی، پھانسی کے جب ان کو آرڈر آئے تو اس وقت ان کا کوئی 85-86 پاؤنڈ وزن تھا. پہلے جب وہ آئے تھے جیل میں 150-180 کے درمیان ان کا وزن رہتا تھا. اس چیز کا کبھی ان کو غم نہیں تھا کہ مجھے سزائے موت ہو جائے گی تو یہ پائے تکمیل تک پہنچے گی یا میں بچ جاؤں گا. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ لک ہے حمید، یو نو اٹ دیٹ گاڈ ہیز فکسڈ اے ٹائم فار یور ڈیتھ، اٹ کین ناٹ بی چینجڈ. عمدہ ہوا ہر سمت سے ڈر کس کے لیے ہے؟ اب وقت کے ہاتھوں میں سپر کس کے لیے ہے؟ یہ کیسا لہو شہر میں لاتے ہیں پرندے، پھیلی ہے فضا میں جو خبر کس کے لیے ہے؟ میں نے جب ان کو بتایا
کہ آج کی رات ان کے لیے زندگی کی آخری رات ہے. تو پہلے تو ان کو یقین نہ آیا، لیکن چونکہ میں ان سے کہہ رہا تھا اس لیے واقعی انہوں نے مجھ سے میرا نام لے کر کہا کہ مجید از اٹ سو؟ میں کہ یس سر. وین؟ جسٹ ناؤ. ویئر؟ ان دس ویری جیل. تو پھر انہوں نے اس فیصلے کو بڑی خوش دلی سے قبول کر لیا تھا. آخری شام کو تقریباً 6 بجے میں جیل سپرنٹینڈنٹ اور ڈاکٹر اور ایک مجسٹریٹ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل یہ اندر گئے، اور ہم نے جا کر کے جیل سپرنٹینڈنٹ نے آفیشل طریقے سے انہیں بتایا کہ آپ فلاں فلاں کیس میں انوالو ہوئے ہیں، فلاں ہائی کورٹ نے آپ کو کنڈیم کیا ہے پرزنر، اور پھانسی کی سزا آپ کو دی گئی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپیل کی ہے، اور یہ سپریم کورٹ نے آپ کو جو ہے تو اس میں اس اپیل کو رد کر دیا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پہ فردر جو ہے تو آپ کے اوپر رحم کرنے کی اپیل کو ختم کر دیا ہے، تو ابھی آپ کو پھانسی لگا دی جائے گی. اس وقت بھٹو صاحب زمین پر لیٹے ہوئے تھے کوٹری میں، اور وہ دیوار کے ساتھ اس طرح سے ان کا سر اور کندھے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے، باقی دھڑ تقریباً ان کا زمین پر لیٹا ہوا تھا. تو میں ان کے سامنے کھڑا تھا جب جیل سپرنٹینڈنٹ یہ حالات ان کو بتا رہے تھے اور آخری حکم سنا رہے تھے، تو بھٹو صاحب کے منہ پر ایک مسکراہٹ تھی. میری ہی موجودگی میں مجسٹریٹ بشیر احمد خان صاحب اور باقی عملہ جس میں سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے وہ بھی آئے، اور انہوں نے بھی بھٹو صاحب سے اس بارے میں پوچھا، جس پر وہ فرمانے لگے کہ وصیت میں نے لکھنے کی رات کو کوشش کی تھی، میں نے کچھ لکھا بھی تھا لیکن پھر میں نے اس کو ضائع کر دیا اور جلا دیا، اور اب جو وصیت ہے وہ کتابوں میں لکھی جائے گی. اس وقت یہ خطرات بالکل چاروں طرف سے نظر آنے لگے، تو میں نے یہ فیصلہ خود کیا. فیصلہ کرنے کے بعد میں نے ان کو صرف آگاہ کیا تھا کہ جناب یہ میں نے فیصلہ کیا ہے اور یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے، اور خاص طور پر کل یہ جنرل ضیاء الحق نہ کہے کہ کسی بھی طرف سے کوئی مجھے اپیل نہیں ملی تھی. جب 3 مارچ 1989 کو میری جنرل ضیاء الحق سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، 3 مارچ 1979 جیل میں نکلنے کے بعد یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی میری ان کے ساتھ. تو اور جرنیل شاید جنرل چشتی تھے یا جنرل عارف تھے، ان دونوں میں سے ایک جرنیل بیٹھے تھے. بڑی لمبی 2-2.5 گھنٹے کی میری ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے دوران میں نے یہی کہا تھا کہ اس ملک کو آپ انتشار سے بچائیں. اور میں نے مثالیں دی تھی، ایک ترکی کی اور ایک مثال دی تھی میں نے الجیریا کی، کہ الجیریا کی لیڈرشپ نے، بومدین نے ذہانت سے کام لے کر بن بلا کو پھانسی نہیں دی، اور آج وہ زندہ ہے، اور آج اس ملک میں انتشار نہیں ہے سیاسی حوالے سے. دوسری مثال میں نے ترکی کی دی تھی. یہی باتیں ہم ڈسکس کرتے تھے جب بھٹو صاحب کے ساتھ تھے، جیل میں باتیں ہوتی تھی. تو جس وقت میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے جنرل ضیاء کو اپیل کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے اس ملاقات میں کہا تھا کہ جب تک میرے پاس کوئی مرسی پٹیشن یا اپیل نہیں آتی تب تک میں کیسے فیصلہ کروں گا. تو میں کہا کل یہ نہ کہے کہ میں نے جب آگاہ کیا تھا، انڈیکیشن دیا تھا کہ کوئی اپلائی کرے، تو اس میں نے اپیل میں یہی لکھا کہ میں بھٹو صاحب کی اجازت کے بغیر یہ کر رہا ہوں. میں قائل نہیں کر سکتا بیگم بھٹو کو کہ وہ اپیل کرے یا ممتاز علی بھٹو کو کہ وہ اپیل کریں، لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں اپیل کروں، اور تاکہ کل تاریخ یہ نہ کہے کہ میں نے کوشش نہیں کی. اصولاً پھانسی پانے والے شخص کو اور اس کے خاندان کو 24 گھنٹے پہلے اس سانے سے متعلق بتا دیا جاتا ہے، اور پھانسی بھی اکثر صبح 4 سے 4:30 بجے تک دی جاتی ہے. مگر بھٹو صاحب کے معاملے میں یہ تمام اصول ختم کر دیے گئے تھے. کیا آپ بتا سکتے ہیں ایسا کیوں کیا گیا؟ چونکہ یہ قوانین اور ضوابط کی بات تھی، اور اس سلسلہ میں میں وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہا تھا، اس لیے اس کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے معذور ہوں. سبز سجادوں پہ بیٹھی بیبیوں، اب کسی ابجد سے زندان ستم کھلتے نہیں. اب سمیٹو مشک و عنبر، ڈھانپ دو لوح و قلم، اشک پوچھو
और रिदाएं नो के पातक खींच लो। कच्ची आंखों से जनाजे देखना अच्छा नहीं। हमारे घर में कुरान खानी होती थी, उसमें मैं बैठी थी, मेरी आवाज़ सुना उसका लड़के का, उसने कहा बड़ा जुल्म हो गया या उसे। हम बोला कोई दूसरे आदमी ने कहा। फिर बोला तो भुट्टो साहब को लेकर आता है हेलीकॉप्टर में, हो गया सारा ख़त्म। फिर कुछ पता नहीं पड़ा हम लोग। मेरे बहन ने देखा खोल के कपड़ा, तो उसका आंगली का निशान पड़ा था, जैसा कोई मारता था जोरी। मैंने भुट्टो साहब का चेहरा देखा था, ऐसा उसका चेहरा था जैसा फूल के दे। कोई 8 बजे 2 हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर गुजरे, जो ये जो रोड है नौंडेरो रतोडेरो, उसके ऊपर जाके वो दोनों उतरे। उसमें से एम्बुलेंस में शहीद बाबा को वो ले आए, और पेटी में था शहीद बाबा, और बाहर ये गांव के थोड़ा बाहर उधर रोड पे उधर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो फिर हमने 4 पाई अपने घर से मंगवा के फिर साहब का शहीद बाबा का मैयत निकाल के उस पर रखा। इधर हमें इजाज़त नहीं देते थे, तो किसी को भी हम आने नहीं देंगे। मैंने बोला भाई वो उसकी बेगम साहब है, ये आखिरी मुलाकात है, वो तो उसका आना ज़रूरी है। तो फिर उसने मजबूर होके और मुझे इजाज़त दी, मगर अपना तहसीलदार, एक हिंदू था तहसीलदार, उसको भेजा और मेरा लड़का उनके साथ कर दिया, और पुलिस के आदमी भी साथ में दिए, तो और कोई ना आए। तो मेरा लड़का गया उधर, बेगम साहब को जाके नौंडेरे में कहलवाया अंदर, क्योंकि वो पर्देपोश आदमी हैं, उनको कहलवाया। तो बेगम साहब ने एतबार नहीं किया, बोला मैं कल मुलाकात करके आई हूँ। तो मेरा लड़का जो है वो पीट रहा था, रो रहा था, मातम कर रहा था। फिर उनको ले आया इधर ले आया। तो भुट्टो साहब के आने से पहले हमने, उनके ख़ानदान का घर है उधर, तो उधर हमने बेगम साहब को बिठाया, और गांव के जो भी औरतें थी वो सब वहाँ गए। तो जब साहब उतरे तो 4 पाई के फिर सीधा उधर हम ले गए। वो तो अंदर नहीं चलते थे, मगर मैंने कहा ज़रूर चलेंगे, गांव के आदमी हैं, औरतें, उसकी बेगम साहब है, उसको मुंह ज़रूर दिखाना है। तो फिर अंदर लेने के लिए मजबूरन वो चले हमारे साथ। तो मैंने उनको ये मना किया, तो पर्देपोश आदमी हैं जो हमारे अपने मुलाजिम हैं, वो 4 पाई को ले जाएं अंदर, आप अंदर मत जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई हम ज़रूर जाएंगे। तो उन्होंने बेहयाई की, और वो पर्देपोश औरतों के ऊपर जाके खड़े 4 आदमी। खैर उधर कोई 15-20 मिनट उन्होंने चेहरा देखा, उसके बाद हमने वो बाहर निकाल, शहीद बाबा को बाहर ले आए। उसके बाद आके ये मस्जिद शरीफ है, इसमें आके जनाजा नमाज के लिए, मगर वो लोगों के लिए इजाज़त नहीं देते थे, तो किसी को हम नहीं देंगे। मैंने बोला जनाजा नमाज होगा। मैंने उनको कसम डाला, जो उनके साथ हाकिम थे उनको मैंने कसम डाला, तो कसम से मुझे बताओ तो आपने गुस्ल दिया है? बोला गुस्ल दिया है। कसम खा के उन्होंने जवाब दिया, और कफन भी दिया है, ये आप देखते हैं। और उसके बाद मैंने फिर ये अल्फ़ी जो होती है वो देखने में नहीं आती थी, मैंने खोल के कफन को फिर मैंने अल्फ़ी देखी अच्छी तरह से। तो उसके बाद फिर आए नमाज़ पढ़ने के लिए, उन्होंने मजबूर होके हमें इजाज़त दी। तो यहाँ गांव के कोई 1400-1500 आदमशुमारी थी, वो मर्दों की, वो आए इधर नमाज पढ़ने शुरू कर दिए, मगर पहले उन्होंने मातम शुरू कर दिया। तो जो शहीद बाबा के साथ आए थे वहाँ से, तो उन्होंने बड़ा डांटा मुझे, बोला तुम इंतज़ाम नहीं कर सकते हो, नमाज शुरू नहीं कर सकते हो, जल्दी करना है, करो, अगर नहीं करते हो तो हम डंडी से काम लेंगे। तो मैंने कहा भाई आप डंडी से काम भले लें, अभी इससे ज़्यादा तुम्हारी डंडी हमें क्या करेगी, हम तो जंग हार चुके हैं, अभी आप जो आपको चाहिए वो करें, मगर अपने गांव के आदमी हैं वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं। उसके बाद नमाज वो खुद उठा, फिर नमाज शुरू हो गई। नमाज शुरू होने के बाद फिर हमने इधर लाया, निशान तो पहले दिया था, फिर हम अंदर नीचे रोए थे, हमारे गांव के आदमी भी थे, फिर साहब को उधर जगह दिया और कपड़े शपड़े जो थे वो उतारा। उसके बाद काफ़ी दिन यहाँ कोई आदमी अंदर का
बाहर का आदमी नहीं छोड़ते थे। अगर आते थे तो सबका नंबर नोट करते थे, मोटरसाइकिल का, टांगे का, कार का, ट्रक का, साइकिल का, किसी को नहीं जा उसके नाम लिखते थे, तो कहाँ से आए हो, क्या करते हो, वो वगैरह वगैरह। इसी तरह बड़ी उन्होंने सख्ती की, बड़ा जुल्म किया। इसी उस टाइम के हाकिम ने बड़ा जुल्म किया, क्योंकि मैं क्या बताऊं, उसको बेगुनाह मारा गया और उसके गले में फांसी नहीं थी, क्योंकि फांसी का केस है एक मैंने देखा है अपने ज़िंदगी में। तो फांसी में जो है ये कंधा होता है ना, वो टूट जाता है, आँखें जो हैं वो थोड़ी बाहर आती हैं, ज़बान जो है वो भी थोड़ा बाहर निकल आती है। तो शहीद बाबा को मैंने अच्छी तरह से खोल के देखा तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ यहाँ एक जैसा स्टैंप होता है कागज़ पे लगाते हैं, वो था इधर से लेकर इधर तक, उसमें लाल और काला और वो ऐसे ऐसे टुपके थे, निशान थे, बस जैसा कि कोई आदमी देखे तो समझे तो उसको फांसी आई है, मगर फांसी नहीं थी। शहादत और मौत में उतना ही फर्क है जितना जिंदगी और मौत में। जब कोई मरे और तुम्हें ये गुमान हो कि तुम मर गए हो, तो ऐसी मौत को शहादत कहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा माशाल्लाह इस वक्त आप पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हैं। 3 अप्रैल 79 को रावलपिंडी जेल में आप एक कैदी की हैसियत से अपनी कैदी वालदा के साथ अपने कैदी वालद को मिलने के लिए गई और ये मुलाकात आपकी 2.5 घंटे जारी रही। क्या उस वक्त आपको ये एहसास था कि ये भुट्टो साहब के साथ आपकी आखिरी मुलाकात है? ये 2.5 घंटे की मुलाकात नहीं थी, ये आधे घंटे की मुलाकात थी। और इस मुलाकात से पहले मुझे शक हो गया था कि ये हमारा आखिरी मुलाकात होगा, क्योंकि बेगम साहबा और मुझे कभी इकट्ठा मुलाकात करने की इजाज़त नहीं होती थी और हमारे को ख़ास दिनों पर तलब किया जाता था। और जब वो एक दिन आए जब ना बेगम साहिबा का मुलाकात का दिन था या मेरे मुलाकात का दिन था और हमें कहा कि आप दोनों की मुलाकात है, तो हमने सवाल पूछे कि क्या ये आखिरी मुलाकात है, तो कोई जवाब नहीं मिला। 15-20 मिनट के लिए गायब हो गए। तो मैंने बेगम साहिबा को कहा कि मेरा दिल कहता है कि ये आखिरी मुलाकात है, तो मैं कहूँगी कि मैं बीमार हूँ और अगर वो इसको बीमारी को तस्लीम करते हैं तो हो सकता हमें वक्त मिले। तो मैंने कहा मैं बीमार हूँ, अगर आखिरी मुलाकात है मैं चलती हूँ, मगर अगर आखिरी मुलाकात नहीं है तो हम कल चलेंगे। तो उन्होंने कहा, वापस गायब हो गए। आखिर में उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मगर जब तक ये मालूम कर रहे थे मैंने अपनी एक सहेली को एक नोट लिखा कि आप पार्टी लीडर्स को कह दें कि हमें आखिरी मुलाकात के लिए बुला रहे हैं और आप लॉन्ग मार्च का कॉल दे दें। और मैंने ये जो भुट्टो साहब का खाना था, उस खाने के अंदर जो नौकर था वो जाता था खाना उठाने के लिए, उस नौकर ने इसको अपने बालों में छुपाया और अपने सर में टोपी पहना और ये कागज़ इतना छोटा मैंने कर ली थी, खाली 2 लाइन लिखी और भेज दी। उस वक्त में उन लोगों ने आ गया पुलिस वालों ने और कहा आखिरी मुलाकात नहीं है, मगर क्योंकि ये सब अब नॉर्मल था, रूटीन के मुताबिक नहीं था, तो मुझे शक लग गया था। दूसरे दिन जब हम निकल पड़े 3 तारीख को, सिहाला पुलिस हाउस में हम गिरफ्तार थे और पुलिस एस्कॉर्ट से हम निकल पड़े, तो मुझे और शक पड़ा। जब हम भुट्टो साहब के पास पहुंचे तो उस वक्त उन लोगों ने वो जो आयन बाज होते थे जिसके पीछे वो कैद थे, वो बाज नहीं खोले, मगर उनने भी मेरे तरफ देखें, बेगम साहबा की तरफ देखें और कहा कि आप दोनों इकट्ठा आ गए हैं, क्या इसका मतलब है कि ये आखिरी मुलाकात है? बेगम साहबा ने कहा हमें नहीं मालूम। मैंने कहा हाँ है, मेरे को लगता है कि ये आखिरी मुलाकात है। फिर भुट्टो साहब ने तलब किया जेल सुपरिटेंडेंट को कि क्या ये आखिरी मुलाकात है कि नहीं। जेल सुपरिटेंडेंट ने अपने आंख झुका दिए जिससे हमें तस्दीक हुई कि ये है। तो भुट्टो साहब ने कहा कि ब्लैक वारंट कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि ब्लैक वारंट आज सुबह पहुंच गया है, मतलब 3 तारीख को पहुंच गया है। तो भुट्टो साहब ने कहा फिर फांसी का वक्त किस वक्त होगा? तो उन्होंने कहा सुबह 5 बजे फांसी का वक्त तय किया गया है। यह आखिरी मुलाकात थी और मैं चाहती थी कि वो सूर्या को खोलें, मगर उसके बावजूद वो इतने संग दिल थे कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे थे, मुंतखब वज़ीर आज़म। जब मुल्क तकसीम हुआ था याया खान के दौर में,
تو بھٹو صاحب نے ملک کو بچایا تھا. اس وقت ہندوستان کے جنرل مانک شو نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے لوگوں کو ایک اور تحفہ دیں گے. ان کا مطلب تھا کہ ویسٹ پاکستان کو بھی ہم توڑ دیں گے. بھٹو صاحب نے پاکستان کو بچایا تھا. بھٹو صاحب نے پاکستان کو پرامن ایٹمی پروگرام دیا جس کی وجہ سے آج بھی ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور جب ایک بیٹی نے یہ بات کی کہ آخری ملاقات میں والد کو خدا حافظ کہنا چاہتی ہوں, آپ یہ باز کھولیں, تو باز تک نہیں کھولیں. یعنی اس ملاقات میں بھٹو صاحب کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ ان کی آخری جیسے ہم آئے تو میں نے ان نے دونوں کو دیکھا اور یہ عجیب تھا, یہ نارمل نہیں تھا, یہ روٹین نہیں تھا. تو ان کا بھی سب سے پہلے سوال تھا کہ کیا یہ آخری ملاقات ہے, اور میں نے کہا ہاں, کیونکہ میرے دل کی آواز کہہ رہی تھی کہ یہ جھوٹے ہیں, ہمیں جھوٹ کہہ رہے ہیں, ہمیں اکٹھا نہیں لے آتے ہیں, اور کبھی بھی بیماری کے لیے ان کو پرواہ نہیں رہی ہے. تو اس دفعہ میں کہوں کہ میں بیمار ہوں اور پھر بھی وہ کہیں کہ ٹھیک ہے, تو مجھے معلوم تھا منصوبہ تھا, اور بھٹو صاحب بھی دیکھ کر کے کہیں, اور پھر اس کی بات کی تصدیق جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کی اور اس نے تصدیق کر لی. وزیر اعظم صاحب, آپ کی راولپنڈی جیل میں بھٹو صاحب سے کئی ملاقاتیں ہوئیں اور خاص کر یہ آخری ملاقات ہوئی. یہ فرمائیں کہ جیل کی تکالیف کا انہوں نے کس طرح مقابلہ کیا؟ ہر وقت مسکراتے ہوئے, ہر وقت بہادری سے اور ہمت سے. وہ ہر وقت مجھے کہتے تھے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, یہ دن گزر جائیں گے. ہر دن گزرتا جاتا ہے, خوشی کا دن گزر جاتا ہے, مشکل کا دن گزر جاتا ہے, یہ بھی دن گزر جائیں گے. مگر ان کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ ان کو قتل کریں گے. اور مجھے یاد ہے جب وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہوتے تھے اور انڈر ٹرائل پرزنر تھے, ہر وقت مجھے کہتے تھے کہ یہ جو مولوی مشتاق کو یہاں بٹھائے ہیں, ان کو یہ ڈیوٹی دیے ہیں کہ مجھے قتل کریں. اور وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اگر باعزت ہوتے ہیں تو 5 جولائی کے رات کو جب ان لوگوں نے یہ کوڈٹا کیا ہے, اسی رات ہمیں مار دیتے, مجھے مار دیتے, بھٹو صاحب کو گولی کے ساتھ مار دیتے. وہ ایک کلین ڈیتھ ہے, مگر کیونکہ یہ ڈس آنریبل لوگ ہیں تو مجھے مارنے سے پہلے جینا نہیں دینے چاہتے ہیں, مرنے کے موقع سے پہلے جینا نہیں دیتے ہیں. اور یہ مجھے کبھی بھی گرفتار نہیں کرتے ہیں ایک جھوٹے مقدمے پر, اگر ان کا ارادہ نہیں تھا کہ مجھے قتل کیا جائے. تو پہلے دن سے ان کا یہ ایمان تھا. ہم کہتے تھے نہیں, کیسے قتل کریں گے, پاکستان کے اندر لوگ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں, کوڑے کھا رہے ہیں, وہ کبھی نہیں برداشت کریں گے باقی دنیا سے. اور وہ ہنس کر کے مجھے کہتے تھے کہ آپ آکسفورڈ اور ہارورڈ میں پڑھی ہیں, آپ کو نہیں معلوم, ایسے نہیں ہوتا. مجھے کبھی بھی, میں منتخب وزیر اعظم ہوں پاکستان کا, پہلے منتخب وزیر اعظم, میں نے 90,000 فوجی قیدی باعزت طریقے سے ہندوستان کے کیمپوں سے یہاں لے آیا. میں نے 5,000 مربع زمین ہندوستان سے باعزت طریقے سے لیا, جو اس وقت نے کہا تھا کہ 67 وار میں جو مڈل ایسٹ میں عربوں نے زمین ہاری تھی, انہیں کہا ان کو اب تک نہیں ملی. اس نے کہا کہ میں نے متفقہ آئین دیا ہوں, میں نے غریبوں کو عزت دیا ہوں, میں نے ایٹمی پروگرام کیا ہوں, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ مجھے بیرونی ملکوں سے دھمکی ہوتا تھا کہ آپ یہ ایٹمی پروگرام نہیں کریں, نہیں تو تمہارا ہاربل اگزامپل بنایا جائے گا. اور ضیاء جب اردن میں تھا اس وقت بھی انہیں فلسطینوں کے قتل میں ملوث ہو گیا تھا, اور اس کی یہ ڈیوٹی لگی گئی ہے, ایک سودا کیا گیا ہے, اور سودا یہی ہے کہ پاکستان کے پرامن ایٹمی پروگرام میں رکاوٹ ہوگی اور ان کو اقتدار ملے گی اور یہ مجھے مار دیں گے. اور ان ملاقاتوں کے دوران کچھ ایسی باتیں جو بھٹو صاحب نے کی ہوں, اور خاص کر آخری ملاقات میں جو آنے والے دور میں سچ ثابت ہوئی. ان کی ہر بات سچ ثابت ہوئی. وہ کہتے تھے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو گرفتار کر کے جمہوریت ختم ہو جائے گی, جمہوری تحریکیں ختم ہو جائیں گی. وہ کہتے تھے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے قتل کر کے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی ٹوٹ جائے گی. یہ پیپلز پارٹی کو توڑنے چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں اور کسانوں اور دانشوروں اور غریبوں کی جماعت ہے, جمہوریت پسند جماعت ہیں. سمجھتے ہیں ہمارے کارکنوں کو روک کر کے, مگر وہ کہتے تھے فتح عوام کی ہوگی, اور میں میرے قبر میں ہوں گا تو پھر بھی یہ جب فتح کا وقت آئے گا مجھے محسوس ہوگا کہ عوام کی فتح ہوئی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ برسوں تک حکومت چلائیں گے, مگر یہ غلط ہے. پاکستانی قوم تسلیم نہیں کرے گی. پاکستانی قوم بہادر قوم ہے, یہ قوم بالکل تسلیم نہیں کرے گی. اور وہ ہمیں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں, جب ان کا مقصد ختم ہو جائے گا تو ان کو بھی چھوڑ دیں گے. اور ہر وقت مجھے کہتے تھے کہ آپ اصولوں کے لیے لڑیں,
خالی اصول کا احساس ہوتا ہے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے جیل میں کہا, بیگم صاحبہ کے اوپر لاٹھی چارج ہوئی تھی گدافی اسٹیڈیم میں, ان کا سر پھٹا تھا, وہ ہسپتال میں گرفتار ہو گئیں, میں گھر میں, مجھے ہاؤس اریسٹ کیے. ایک انفرنشڈ ہاؤس تھا جس میں ایک بیڈ لگا کر کے انفرنشڈ ہاؤس میں گرفتار کیے تھے. اور جب میں, اور میرے کو بھی کندھوں پر لاٹھی لگی تھی, جب میں ملی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا, بیگم صاحبہ کے سر کو پھاڑے ہیں, آپ کو لگا ہے. کبھی میں سوچتا ہوں کہ میری بیٹی ہے, میری بیوی ہے, ان کے اوپر یہ اذیتیں آئیں, مگر پھر میں ایک لیڈر بھی ہوں, اور اگر میرے اپنے خاندان قربانی نہ دیں تو پھر میرا حق نہیں پہنچتا کہ میں دوسروں کو کہوں کہ آپ کے خاندان قربانیاں دیں. اور یہ قربانی آپ میرے لیے نہیں دے رہے ہیں, یہ قربانی جو آپ دے رہے ہیں ایک مقصد کے لیے دے رہے ہیں, ایک جمہوری پاکستان کے لیے دے رہے ہیں, ایک پاکستان کے لیے دے رہے ہیں جدھر مساوات ہو. وہ مجھے ہر وقت کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی بہنوں کو کہوں کہ, بھائیوں کو اور بہن کو کہوں کہ آپ اپنی تعلیم کو مکمل کریں. ان کو بہت خوشی تھی کہ میں نے تعلیم مکمل کی تھی اور واپس آ گئی تھی. پھر آخری ملاقات میں انہوں نے بیگم صاحبہ اور مجھے کہا کہ اگر آپ لوگ باہر چلے جانے چاہتے ہیں, آپ نے بہت دکھ کے دن دیکھیں, تکلیف کے دن دیکھیں, پریشانی کے دن دیکھیں, اگر آپ باہر جانے چاہتے ہیں تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, آپ باہر چلے جائیں. یہ عامریت نہیں رہے گی, ایک دن آئے گا جب جمہوریت بحال ہوگی اور آپ لوگ واپس آ سکتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, میں نہیں چاہ سکتی, جو کام آپ نے شروع کیے ہیں وہ میں مکمل کروں گی. اور بہت خوش ہو گئے, بہت خوش ہو گئے. اور انہیں, وہ ایک طرف تھے, میں دوسرے طرف تھی, دروازہ بند تھا تو ہاتھ ملا دیا. مجھے یاد ہے وہ دن جب ہم آخری ملاقات کے لیے گئے تھے, جب میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی, تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس کے اندر یہ میکسیکو میں انقلاب آیا تھا. اور جب میکسیکو میں انقلاب آیا تھا تو وہاں ایک ریولوشنری لیڈر تھا جس کا نام تھا پانچو ویا. تو وہ کتاب میں لکھا تھا کہ جب پانچو ویا نے کو گرفتار کیا اور مارنے والے تھے تو انہوں نے پوچھے پانچو ویا سے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ سگار پینے کا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ فکر مند نہیں تھے, اور جب سگار پی رہے تھے تو سگار کا جو ایش تھا وہ گرا نہیں. اور اس دن جب ہم آخری ملاقات کے لیے گئے تھے تو بھٹو صاحب کے پاس کچھ رائٹنگ پیڈز وغیرہ تھے, انہوں نے اٹھا کر کے ہمیں دے دیے. ایک سگار کا باکس تھا تو انہوں نے 2 سگار نکالے, باقی ہمیں دے دیے. ان کے پاس 1-2 رومال تھے, انہوں نے کہا مجھے ابھی یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی. سب چیز نکال کر کے, سب چیز کیا, وہاں ایک گدھا تھا زمین پر اور کچھ تھا ہی نہیں مگر سگار کا جو ڈبہ تھا اور ان کا جو رائٹنگ پیڈ, قلم وغیرہ, وہ ہمیں دینے لگے اور کہا کہ یہ آپ لے جائیں, میں نہیں چاہتا کہ مجھے مارنے کے بعد یہ لوگ میری چیزوں کو ہاتھ لگائیں. انہوں نے کہا میں 2 سگار رکھتا ہوں, ایک ابھی آپ لوگوں کے ساتھ پیتا ہوں اور ایک رات کو. تو جب وہ پی رہے تھے تو مجھے وہ کہانی یاد آئی, کیونکہ وہ بالکل جیسے پی رہے تھے, اتنے سکون میں تھے کہ وہ ایش نہیں گر رہا تھا. And I was fascinated, میرے آنکھ اس ایش سے ہل نہیں رہے تھے کہ یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آج رات ان کی زندگی لی جائے گی, اور اس کے باوجود یہ اتنے سکون کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں کانپ رہے. ان کے ہاتھ میں کوئی ایک تھوڑا سا بھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ ایش زمین پر گر جائے. اور وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں, مجھے قتل کر لیں گے مگر میرا نام لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا, کہ غریبوں کے دل میں زندہ رہے گا. جدھر مٹی کے گھر ہیں ادھر میرا نام زندہ رہے گا, اور میں مٹی کا حصہ بن جاؤں گا. اور تاریخ میں ہر آدمی کو مرنا ہے, اور وہ آدمی کو یاد کیا جاتا ہے جو اپنے اصولوں کے خاطر اپنے زندگی کو قربان کرتے ہیں. مجھے کہہ رہے تھے آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں, مرنا تو ہے, ہر ایک کو مرنا ہے. اور میں نے ہر وقت کہا ہے کہ اگر مجھے مرنا ہو تو میں دلیری اور جرأت اور بہادری کے ساتھ موت کو قبول کروں گا. اور اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ میں جو اپنا جان دے رہا ہوں پاکستان کے لیے, میں اس جان کو قربان کر رہا ہوں, پاکستان کے عوام کے لیے یہ جان کو قربان کر رہا ہوں. جب ہم ملتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ ابھی جو آمریت آئی ہے تو علیحدگی پسند تحریکیں چلیں گی. اور ایسے ہی ہم نے دیکھیں کہ ایتنیسٹی میں, لسانیت میں اضافہ ہوا,
اور انہوں نے کہا کہ جب لوگ سیاست نہیں کریں گے اور یہ جو کوڑے مارتے ہیں اور ریگرس امپریزنمنٹ دیتے ہیں تو اس سے سیاست معاشرے کے اندر تشدد کا اضافہ ہوگا، اور ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ تشدد کا بھی اضافہ ہوا، لسانیت کا بھی اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم صاحبہ، بھٹو کی جان بچانے کے لیے آپ کی طرف سے یا آپ کے خاندان کے کسی فرد کی طرف سے کوئی اپیل نہیں ہوئی، اس سے کیا وجہ؟ وہ کہتے تھے کہ وہ مجھے مارنے چاہتے ہیں، شروع سے وہ کہتے تھے کہ مجھے مارنے چاہتے ہیں، تو اس لیے اپیل نہیں کرو، اور اگر مجھے اللہ کی مرضی ہے کہ میں زندہ رہوں میں زندہ رہوں گا، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو نہیں رہوں گا، آپ نہیں کریں۔ جب ان کو کوٹ لکھپت جیل میں مارچ کے مہینے، مارچ 18 1978 کو ان کو ڈیتھ سینٹنس سنایا گیا، اور وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے، میرے کو کراچی میں نظر بند کیا گیا تھا، بیگم صاحبہ کو لاہور میں نظر بند کیا گیا تھا، تو ہم تینوں الگ الگ تھے، اور ہم اکیلے تھے جب یہ ہمیں خبر ملی کہ سزائے موت کا ہوا ہے۔ اور اس وقت ہمیں ملاقات 2 ہفتے میں ایک ملاقات آدھے گھنٹے کے لیے ہوتی تھی یا 1 گھنٹے کے لیے ہوتی تھی، تو جب مجھے ملاقات کے لیے لے آئے کوٹ لکھپت جیل میں، تو وہ ادھر ایک ایسے چھوٹے سے جیل میں تھے، ان کا پورا منہ سجا ہوا تھا کیونکہ اتنے وہاں یہ مچھر تھے کہ ان کو کاٹے تھے، اور وہاں ایک کھلی لیٹرن تھی۔ مولوی مشتاق نے خود فون کیا تھا، جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا تھا کہ صبح کو میں نے اناؤنس کیا ہوں، تم نے اب تک ان کو کیوں موت کی سزا نہیں لے، موت کے گھر نہیں لے گئے۔ اور جب میں گئی تھی، وہ اپیل نہیں کرنے چاہتے تھے سپریم کورٹ میں۔ اس نے کہا میں اپیل کیا کروں گا، انہوں نے کہا کہ میں اپیل کروں گا، جو ایک جج یعقوب باعزت جج تھا بیگم صاحبہ کا، اس نے پٹیشن ایڈمٹ کیا، ان کو تو مسترد کیا گیا، اور یہ جو باقی ججز ہیں ان کے اوپر بہت پریشر ہوگا، ان میں سے کتنے ہمت کر سکیں گے، کتنے ہمت نہیں کر سکیں گے۔ تو کہتا تھا کیا فائدہ ہے، آپ کیوں چاہتے کہ میں سفر کروں، بہتر ہے کہ میں اپیل دائر نہیں کروں، 1 ہفتے میں یہ معاملہ ختم ہو جائے، میں اللہ کے پاس چلے جاتا ہوں۔ تو ہم نے ان سے منتیں کی ہیں کہ خدا کے لیے آپ ایسے نہیں کیے، نہیں تو وہ 1978 میں بھی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر نہیں کرنے چاہتے تھے۔ بہت مشکل کے بعد میں نے ان سے منتیں کی ہیں، بیگم صاحبہ نے ان سے منتیں کی ہیں، تو پھر آخر میں انہوں نے کہا چلو آپ کے خاطر میں کر رہا ہوں، مگر یہ مجھے سپریم کورٹ میں بھی بحال نہیں کریں، مطلب بری نہیں کریں گے، اور آپ میرے ٹارچر میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ میں ویسے ہی ہوا، 9 ججز تھے، 5 جج ان کے حق میں تھے، 4 ان کے خلاف تھے، اور ان نے سپریم کورٹ کے سائز کو 7 کر لیے تاکہ وہ 4 ججوں کا اکثریت ہو اور ان کو سزا ہو۔ اور یہ جو الزام تھا بھٹو صاحب کے اوپر، وہ تھا قتل کا الزام، اور جس بندے کا قتل، وہ بندہ زندہ تھا، وہ اب تک زندہ ہے، اور سازش میں آپ کو کبھی سزائے موت نہیں ملتی، سازش میں اگر آپ کہیں بھی تو لائف سینٹنس ملتی ہے، سزا میں آپ کو کبھی بھی ڈیتھ سینٹنس نہیں ملتی۔ تو ہمارے ملک میں ناقانون تھا کہ کسی کو سازش کے لیے آپ ٹرائی کریں جب بندہ زندہ ہو، آپ اٹیمپٹڈ مرڈر کہہ سکتے ہیں، آپ مرڈر تو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر کہ اگر ہو بھی، بندہ مر بھی جائے، واقعی وہ مرڈر ہو، تو پھر بھی کانسپیرسی کے لیے آپ کو ڈیتھ سینٹنس نہیں ملتا ہے، مگر یہ سب بنا ہوا مقدمہ تھا، جعلی مقدمہ تھا، جھوٹا مقدمہ تھا۔ پہلے دن سے وہ ان کو مارنے چاہتے تھے، اور انہیں فیصلہ کر لیے تھے کہ ہم ماریں گے۔ تو جب وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن نہیں کرنے چاہتے تھے، اور درست ہوئے، وقت نے ثابت کیا کہ وہ درست ہیں، کہ واقعی سپریم کورٹ کے سائز کو کٹ کیا گیا from 9 to 7، بلکہ کسی نے اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ پہلے 9 لوگ تھے، پھر 7 ہو گئے، جو مارشل لاء کے ساتھ ان زمانوں میں ہوتا تھا۔ تو اس لیے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دنیا نے اپیل کی تھی، کون تھا جس نے اپیل نہیں کیا تھا؟ مسلم ممالک سے اپیلیں آئیں، یورپ سے اپیلیں آئیں، نارتھ امریکہ سے اپیلیں آئیں، چین سے اپیل آئے، کوئی جگہ نہیں تھا جدھر لوگ اپیل نہیں کیے، مگر ان کا ارادہ تھا کہ ہم بھٹو کو مارنے چاہتے ہیں تاکہ بھٹوازم کی بیماری، تاکہ جمہوریت ختم ہو جائے، تاکہ غریب اپنی آواز بلند نہیں کر سکے، اور تاکہ پاکستان ایک ماڈرن سٹیٹ نہیں بن سکے، کیونکہ وہ ایک ماڈرن لیڈر تھے۔ ان نے خواتین کو حقوق دیے، ان نے اقلیتوں کو حقوق دیے، وہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک چاہتے تھے۔ اور ایک پاور ہنگری ٹولہ تھا جس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر سودا کر کے ملک کے منتخب وزیر اعظم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا اور ان کو قتل کیے، مگر ان کی پارٹی زندہ رہی، ان کے لہو سے ہر کارکن کو
اور طاقت ملی اور جدوجہد ہمارا جاری رہا اور اپنے نتائج پر پہنچ گیا. اور یہ ان کی فتح تھی کہ 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے نام پر منتخب ہوا. اور تاریخ میں آپ کو ایسے کوئی اگزامپل نہیں ملے گا کہ لوگ اپنے قائد کے ساتھ اتنی محبت کریں کہ ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے پارٹی کے ساتھ وہی وفاداری ثابت کریں. اور وفاداری کی قیمت بھی تھی. ایک چیز ہے کہ آپ وفادار رہیں اور آپ کو کوئی قیمت نہیں ادا کرنا پڑے، مگر یہاں وفاداری کی قیمت تھی. نوجوان لڑکوں کو گولیوں کے ساتھ اڑا دیتے تھے، مار دیتے تھے، پھانسیاں دیتے تھے، نوجوان لڑکوں کے پیٹھوں کے اوپر کوڑے مارتے تھے، مگر پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے، جمہوریت پسند قوتوں نے، سب نے ساتھ دیا اور پھر پاکستان کے اندر جمہوریت کا سورج واپس طلوع ہوا. آپ اور آپ کی والدہ محترمہ سیالہ جیل میں قید تھے جس وقت بھٹو صاحب کی شہادتی خبر آپ کو ملی، تو کیا تاثر تھا اس وقت؟ بس پھر ہم ملاقات سے جب واپس گئے تو مجھے یاد ہے کوٹ لکھپت سے جب ہم خدا حافظ کہہ رہے تھے اور وہ نہیں کھول رہے تھے، میں نے کہا میرے ذہن میں خالی یہ بات تھی کہ ہمیں نہیں رونا ہے ان کے سامنے، ظالموں کے سامنے ہمیں کوئی کمزوری نہیں دکھانی ہے. اور ہم باہر گئے اور میں نے کچھ میری سہیلی کو دیکھی اور میں نے اشارتاً ان کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ لاسٹ ملاقات تھا. راولپنڈی جیل میں، راولپنڈی جیل سے جیسے پر اتنی تیزی سے گاڑی کو لے گئے، پھر ہمیں واپس لے گئے اور اتنی مشکل بات تھی کیونکہ ہمیں پھر پورا دن انتظار کرنا پڑا. اور ہم انتظار کیے اور ہر وقت میں کہتی تھی کہ اللہ کرے کہ کچھ نہ کچھ معاوضہ ہو، اللہ کرے کہ کوئی نہ کوئی طریقے سے وہ بچ جائیں. گھنٹے گنے، 8 گھنٹے 7، بہت مشکل تھا. شکریہ محترمہ وزیر اعظم.